الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل نیوز پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید مدثر حسین شاہ صاحب سے۔ اوورسیز پاکستانی ہیں، بیسیکل زمیندار ہیں، سماجی شخصیت ہے، محلہ زیارت مشاہدی ٹیکسلا ضلع راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ حالیہ جو ہمارے ملک میں مہنگائی کا تناسب بہت بڑا ہوا ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی اس طرح کا نظام ہے، اور یہاں کا جو بزنس مین ہے وہ بھی بڑا پریشان ہے، باہر کا بزنس کی کیسی کنڈیشن ہے، اور ان کے یہ جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں باہر جا کے اپنا بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پردیس میں رہ کے آتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ ان کو کتنا ایکسپورٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا تناسب بہت بڑھ چکا ہے۔ ان کی نظر میں مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے، ان کے علاقہ کے ترقیاتی کاموں پہ بات کی جائے گی، اور بیسیکل یہ زمیندار ہیں، زمینداری کی کیا کنڈیشن ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کے سید مدثر حسین شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی جناب۔ شاہ صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک؟ ٹھیک ٹھاک جی ہاں، الحمدللہ۔ فرسٹ میں تو شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانی ہیں، تو کتنے عرصے سے آپ اور کون سی کنٹری میں، کون سے ملک میں اپنا جو کام وغیرہ کرتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ 16 سال سے دبئی میں UAE میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کام ہے ہمارا، تو الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے وہاں پہ کام، ہم اس میں مطمئن ہیں اپنے کام میں۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو ہماری جو حکومت ہے وہ کتنا یہاں کے بزنس مین کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی بنسبت وہاں کی دبئی کی یا فارن کنٹری جو بھی ہے وہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں بزنس مین؟ جی بزنس مین کو وہاں کی کنٹری کے جو ہے نا فارن، وہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یہاں سے زیادہ۔ یہاں کے تو جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جو زیادہ کوئی مالدار آدمی ہے اسے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہی نہیں ہلنے دیتے، اور لوگ بھی، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم تو کہتے ہیں وہ ملک ہمارے لیے اچھا ہے۔ یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا کیا حساب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے عمران خان کی حکومت تھی تو پھر کچھ سکون تھا، بجلی بھی تھی، اب جب سے یہ دوسری حکومت آ گئی آپ دیکھ لیں اب بجلی بھی نہیں آ رہی، نہ کوئی اور سسٹم چل رہا ہے۔ صبح بجلی آئے گی 1 گھنٹہ 3 گھنٹے جائے گی، رات کو بھی یہی حساب ہے پورا دن۔ تو پٹرول کی بھی قیمت آپ دیکھ لیں، جب پٹرول اوپر جائے گا تو ہر چیز ہی مہنگی ہو جائے گی۔ اس میں ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کریں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر کی کنٹری میں رہ کے لوگ جو بزنس مین ہیں وہ آلریڈی ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، وہ اس کی بنسبت ہمارے جو ملک کے جو بزنس مین ہیں وہ کم ٹیکس دیتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں ٹیکس کا وہاں تو لا ہے، قانون ہے، وہاں تو دینا پڑتا ہے۔ قانون تو یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ تو قانون ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہے یہاں پہ۔ عمل درآمد نہیں ہے یہاں پہ، اندھا قانون ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو لا کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں چل سکتا بندہ کوئی بھی۔ جی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کا جو ہماری جو عوام ہے، جو ہمارا بزنس مین ہے، ان کو ٹیکس دینا چاہیے، اور یہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہمارے ظاہر ہے کہ ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے، کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت بھی کو مخلص ہو تو پھر ہی ہے نا۔ حکومت مفلس ہو تو پھر ہی سب چلتا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب تھے، آپ دیکھ لیں، نہ کوئی بجلی میں اتنی پرابلم تھی، نہ ہی پٹرول مہنگا ہوا، یہ آتے گئے ہیں، ابھی دوسرے ابھی دیکھیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں عوام کو۔ یہاں تو جو جس کے پاس مال ہے وہ اس سے تو کوئی ٹینشن نہیں، جو غریب لوگ ہیں انہوں نے مرنا ہے، کہ جن کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہے وہ تو انہیں تو کوئی پرابلم نہیں، جو غریب لوگ ہیں عوام ہے مرنا تو انہوں نے ہے۔ تو مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا نظر آتی ہے شاہ صاحب آپ؟ بنیادی وجہ یہ آپ ہی دیکھ لیں، یہ ہماری حکومتیں جو ہر 6 مہینے بعد وہ کوشش کرتے ہیں نیا آ جائے، چینج ہوتا ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ کوئی ایک بندہ ہو ہمیں پتہ ہو کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس حساب سے آگے چلے گا، سمجھ آئے گی سسٹم اس نے کوئی صحیح کام کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ 6 مہینے ہوتے نہیں تو دوسری پارٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے، وہ پھر اس سے زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں، پھر ہم کیا کر سکتے تو ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیوروکریسی بھی کام نہیں کرتی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی لسٹ آف ویزا نہیں ہے، کوئی ریٹ کی کسی کو نہیں پتا کہ 100 روپے والی چیز ہے اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ یہ تو ساری بات حکومت پہ ہی جاتی ہے نا، پھر حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے نا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، جو انہوں نے جن کی ڈیوٹی ہے وہ کریں، سر انجام دیں، ڈیوٹیاں دیں۔ جو آفیسر لوگ ہیں وہ گھر سے نہیں نکلیں گے گرمی کی وجہ سے، تو کیا ہوگا پھر، کیسے چلے گا؟ لوگوں میں ریاست کا خوف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، جرم کرتے وقت لوگ سوچتے نہیں ہیں سر، اور میرے خیال میں خوف نہیں ہوتا جرم کرتے وقت کسی کو بھی، لوگ اپنی مرضی کا ریٹ لگا رہے ہیں، اگر ریڑھی والا ہے تو وہ 100 روپے والی چیز 500 میں بیچ رہا ہے، کسی کو 300 میں بیچ رہا ہے، کسی کو 1000 میں بیچ رہا ہے، تو اس طرح کا جب تک یہ اس طرح کا معاملہ کنٹرول نہیں ہوگا تو مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل یہی مسئلہ ہے، یہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا مسئلہ
ٹھیک ہے، تو مہنگائی تو اور اوپر ریاست جائے کا گی. خوف ہوگا نا لوگوں کو، خوف تو پھر خدا ہونا خوف چاہیے، خدا بھی ہونا خوف چاہیے اس کے خدا ساتھ. ہونا چاہیے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر ہماری وہ نہیں ایمان ہوگا تو کی پھر بھی کمزوری ہے. بے شک یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے یہ حساب چل رہے ہیں ابھی. ہاں. ٹھیک ہے، تو جب ایمان کمزور ہوں گے تو یہی حساب ہوگا جو ابھی چل رہا ہے جو سسٹم. تو شاہ صاحب اگر بات کی جائے آپ کے علاقہ کے ترقیاتی کاموں کے متعلق، یا آپ کا جو یہ ایریا ہے ٹیکسلا، یا جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں، جو کسی بھی بنیادی چیز سے محروم ہے، تو آپ ہمارے ذریعے جو حکومت وقت تک پہنچا سکتے ہیں جو ضروری سمجھتے ہیں، کوئی سکولز وغیرہ، یا کوئی پانی کا معاملہ، یا کوئی گیس کا معاملہ اس طرح کا. اور جو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ کے علاقہ میں ترقیاتی کام ہوئے، اور جو حکومت کو مزید کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی یہ تو صحیح آپ نے پوچھا ہے. ابھی دیکھیں 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں یہ ہمارا ٹیکسلا کا ایچ ایم سی روڈ کا. ٹھیک ہے، 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، چلو ابھی دوسرے آئے انہوں نے تو بالکل ہی کام روک دیا نا. ابھی اس میں کس کا گناہ ہے؟ عوام کا گناہ ہے. عوام تو ابھی پورا دن ٹریفک جام ہے، گرمی میں ویسے ہی مر رہی ہے. ٹھیک ہے، روڈ وہ بنا نہیں رہے. ابھی بتائیں کیا ہونا چاہیے پھر اس میں کیا کہیں ہم. ٹھیک ہے، تو سب یہ سے جو ضروری جو ہمارے مسئلہ ہے یہ روڈ والا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو اس ٹائم روڈ والا ہے. ہر دوسرا بندہ بیمار ہو رہا ہے مٹی کی وجہ سے، ڈسٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی غور کریں، اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ کدھر گئے ہیں، کوئی پتہ لگے کہ کس طرف گئے ہیں. جنہوں نے پیسے لیے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی، تو عوام خود ہی کیا کر رہے. ٹھیک ہے، روڈ بنائے، بجلی تو اس کے بعد بجلی تو آپ کے سامنے ہے، بجلی 1 گھنٹہ آتی ہے 3 گھنٹے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور تو پانی کا تو الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. پانی تو ٹرپینے لگی ہوئی ہیں، یہ وہ پانی ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں، پر بجلی کا مسئلہ مین اور یہ روڈ کا ہے. شاہ صاحب آپ بیسیکل ذمہ دار بھی ہیں، اور ذمہ داری سے بخوبی واقف بھی ہیں، اور ہمارا جو ملک ہے وہ بھی ایگریکلچر ملک کہلاتا ہے. 75% ہمارے ملک کو چلانے میں ہمارے جو ذمہ دار کا کردار ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہمارا ذمہ دار ہے اس کی کیسی کنڈیشن ہے؟ ذمہ دارہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو بات ادھر ہی آتی ہے مہنگائی پہ. جب پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا ہوگا تو ذمہ دار کو بھی ٹینشن ہوگی. ٹھیک ہے، سب سے مین چیز ہے کہ ٹریکٹر چلے گا تو ذمہ دارہ آگے چلے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کھادیں ڈال رہے ہیں ہم، وہ بھی دیکھیں ابھی ڈبل ٹرپل ریٹ پہ چلی گئی. ٹھیک ہے، جب یہی کھادیں ہی نہیں ڈالیں گے تو پھر فصل کھادیں کیسے وغیرہ تو لوگوں کی، ہمارے جو چھوٹے سے کسان ہیں، ذمہ دار ہیں، ہوگی؟ ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. 11,000 تک کی بوری کھاد ملے گی، وہ تو یہی بڑا بات ہے نا، ابھی بڑا وہ مشکل ہے جب اس نہیں کے ڈالیں گے تو فصل بھی پھر ایسی ہی ہوگی، پھر ان کا نقصان ہی ہے سیدھا سیدھا. جب کھادیں ڈالتے تھے تو پھر کوئی فصل ہو جاتی ہے. لیے. صحیح ہے، جب کھاد ہی کم ہوگی تو پھر فصل بھی اتنی اچھی تو نہیں ہوگی. حکومت پنجاب نے جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس نے ایک سبسڈی دے رکھی تھی ڈی اے پی کھاد پہ، ٹوکن کی شکل میں. تو اس پہ ٹوکن لگا ہوتا تھا، وہ جس پر اس کو اسکریچ کریں گے، اس کا جو بھی کوڈ نمبر وغیرہ ہوگا، وہ کسی نمبر پہ آپ وہ میسیج کریں گے. اس کے بعد جو سبسڈی کا پیسہ ہوگا نا، 1,000 روپے تھیلا، وہ آپ کے کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں حکومت کی پالیسی تھی، جو وہ کامیاب پالیسی تھی، لوگوں کو ملے ہیں آپ کی نظر میں پیسے اس طرح؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، ہم نے تو نہیں لیکن وہ دیکھے. حکومت کے خزانے سے تو پیسہ نکل گیا تھا نا سبسڈی کے نام پہ. حکومت کے تو خزانے کیا سے سمجھتے ہیں وہ بھی کرپشن کی نظر میں؟ ظاہر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے اپنے ہی بندے ہوں، ٹوکن انہیں دیے ہوں. ٹھیک ہے، تو کھاد کی بوریاں علیحدہ بیچی ہوں، ٹوکن ادھر علیحدہ دے دیے ہوں، چلو بھائی یہ نکلواؤ. اس کے متبادل اگر وہ حکومت وقت تک کوئی کسان کو سبسڈی دینا چاہتی ہے، تو اس کو کیسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ چھوٹے بڑے کسان تک سبسڈی کا جو بھی پیسہ ہے پہنچ سکے؟ دیکھیں جی، یہ تو سب سے پہلے بات ادھر ہی آتی ہے، کرپشن ختم ہوگی تو سب کام سیدھے ہو جائیں گے. اگر کرپشن ختم ہوگی تو سبسڈی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ظاہر ہے یہی بات ہے. تو پہلے تو مین کرپشن ہے، اس کا حل ہو. اس کا حل ہوگا تو پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لاسٹ پہ شاہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں حکومت وقت؟ حکومت وقت کو لاسٹ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب حکومت آئی ہوئی ہے نا، یہ اور کچھ بھی نہیں کر رہی، صرف اور صرف غریب عوام کو ختم کر رہی ہے، مار رہی ہے. جو حالات کر رہے ہیں اس میں غریب عوام مرے گی اور کیا ہوگا. جن کے پاس بینک بیلنس ہے وہ تو چلیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کو. جو غریب عوام ہے وہی مرے گی، بھوکی مرے گی، پیاسی مرے گی. ٹھیک ہے، جتنی مہنگائی ہو رہی ہے کیا کریں گے لوگ، کدھر کدھر وہ پورا کریں گے، کون کون سا سسٹم وہ سیٹ کریں گے. ایک مزدور آدمی کتنا کر سکتا ہے. ابھی پٹرول کی قیمت آپ دیکھیں کدھر چلی. جب پٹرول اوپر چلا جائے گا تو سب چیزیں، جو دکاندار چھوٹے سے چھوٹا بھی بیٹھا ہوا ہے نا،
اس نے بھی چیزیں جو اس کے پاس اندر پڑی ہیں اس نے بھی ڈبل ریٹ پہ کر دینی ہے. اس نے کہنا ہے مہنگائی ہو گئی ہے جی. بے شک اس نے سستی لی ہو، 1 سال پہلے لی ہو، پھر بھی اس نے مہنگائی کرنی ہے. جب مہنگائی ہوگی تو عوام غریب ہی مرے گی نا. جن کے پاس بینک بیلنس ہے انہوں نے تو لینی ہے، ٹھیک ہے ہم لے لیں گے، کوئی ٹینشن نہیں. سب جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹینشن میں ہے نا. جی بہت شکریہ جی. ہاں یہ تھے جی سید مدثر حسین شاہ صاحب. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، اور ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ایمان کی بڑی کمزوری ہے. تو حکومت وقت کو یہ ان کا پیغام ہے کہ یہ ان کا ٹیکس لے کا جو روڈ کا بڑا ایشو ہے، بڑا مسئلہ ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں مٹی کی وجہ سے اس طرح کے. تو کافی عرصے سے ان کا روڈ نہیں بن رہا ہے، اس پہ کچھ گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری جو حکمران ہے وہ مہنگائی کے تھوڑا سا کنٹرول کرے، لوگوں کے بارے میں سوچے. ہماری عوام ہے اس کے لیے 2 ٹائم کا کھانا کھانا بھی بہت مشکل، بڑے لوگوں پہ تو اثر نہیں پڑتا، تو اس پہ جو ہماری غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے. اور سبسڈی کے معاملے میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری کرپشن ختم ہو جاتی ہے ملک میں تو سبسڈی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیمرہ مین نصرت اللہ نیازی کے ساتھ ساجد علی، ساجد، انصاف ڈیجیٹل نیوز.